وہ اگریمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ان کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے. اب فائنانس منسٹری کا ورژن یہ ہے کہ جی ہم انٹروین نہیں کر رہے ہیں. انٹروینشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں, وہ ہم نہیں پھینک رہے ہیں, اسٹیٹ بینک نہیں پھینک رہا ہے, تو ہم نہیں مینیج کر رہے ہیں. مگر ہمیں نظر آ رہا ہے 3 ریٹ ہو گئے ہیں, ایک انٹر بینک ہے, ایک اوپن مارکیٹ ہے, اور ایک اصل میں انفارمل اوپن مارکیٹ ریٹ ہے جو 258 روپے کا ہے. تو اس کے بغیر مانے گا میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں آپ 10% جو ہے وہ ریمیٹنس کم ہو گئی ہے. یہ بات تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, اس پچھلے 2 مہینوں میں زیادہ کم ہوئی ہے, اور بنگلہ دیش کی بڑھ رہی ہے. پچھلے سال آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 45 بلین کا تھا. اس وقت ہماری ضرورت تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی ہے نا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی ہے. تو اس لیے اگر ہم تھوڑا سا ڈالر کو بڑھنے دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ آٹومیٹکلی یہ 3 ریٹ ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے, اور IMF والوں کو بھی تھوڑی سی اکنامکس آتی ہے اور باقی لوگوں کو بھی آتی ہے, تو کوئی بھی نہیں مانتا, تو آپ 2-4 دن کے لیے بائنگ کر لیجئے انٹر بینک مارکیٹ سے اور اس کو لے جائیے, یونیفائی کر دیجئے ریٹ کو, مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, مگر جو آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں 2 ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہیں. ایک ہے 2018 میں جب آپ فائنانس منسٹر تھے, لاسٹ ایئر تھا, حالانکہ آپ نے کوئی 28% کی ڈپریسیشن کی تھی, اس کے باوجود ریکارڈ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے چھوڑا. اور پھر آخری سال ہے تحریک انصاف کا, جنہوں نے 17.5 ارب ڈالر کا چھوڑا, اور درآمدات وہ چلی گئی کوئی 75 ارب ڈالر کے آس پاس. تو ان دونوں میں تو بہت زیادہ ڈپریسیشن ہو گئی تھی. 51% تحریک انصاف نے کر دی تھی, 20% آپ نے کر دی تھی. تو کہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ڈیل ہوا؟ اس میں ایک تو آپ سے گزارش کر دوں کہ سب سے بڑا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2007-8 میں ہوا تھا. ود ریسپیکٹ ٹو GDP آپ بات کر رہے ہیں, میں ایبسولوٹ نمبر بات کر رہا ہوں. جی, جیسے میں گزارش یہ کرنے لگا تھا, یاد دلانا لگا تھا کہ مطلب وہ ماشاء اللہ کے آخری سال میں بھی یہ ہوا تھا. اب تشریف ادھر آ جاتے ہیں کہ دیکھیں سر, آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ریئر کیا تھا. مطلب اگر یہاں پہ انفلیشن ہو جاتا ہے 30% اور اس کے بعد آپ ڈیویلیو کرتے ہیں 30%, تو کیا 30% ڈفرینشیل ہو جاتا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ پاکستان کے ایگزامپل نہ لیں, پوری دنیا کا ایگزامپل لیں نا, کہ دنیا کے ملکوں نے ڈیویلیو کر کے اپنے زیادہ بیچا ہے نا. چائنا کے اندر انہوں نے کرنسی کو انڈر ویلیو کر کے 10 سال تک زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے. اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا یہ ہے کہ پاکستان میں امپورٹ کم ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہے یا ایکسپورٹ کم ہے؟ لیکن اس بات کو چھوڑ دیں, ابھی تو ہم مسئلے سے آگے نکل گئے ہیں. دیکھیے, ایک زمانہ یہ تھا 2007-8 کی بات ہے کہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مسئلہ ہوتا تھا, معیشت کو سلو کریں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا تھا, آپ کے فورن ایکسچینج مسئلے ختم ہو جاتے. اب آپ نے اوور دا لاسٹ 15 ایئرز مشرف صاحب کی جنگ کے بعد, جس میں آپ کی ڈیٹ کم کی تھی ویسٹرن کنٹریز نے, 100 ارب ڈالر کا لون لے لیا ہے. اب اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 پہ بھی لے جاتے ہیں تو آپ کو 20-22 ارب ڈالر سال کے دینے پڑتے ہیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے. تو آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کو یہ دنیا کے ادارے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, تبھی جا کے آپ اس ڈیٹ کو سروس کر سکیں. مگر جو دوسری طرف کا آرگومنٹ ہے, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اب صرف کرنٹ اکاؤنٹ مسئلہ نہیں رہ گیا ہے, ڈیٹ سروسنگ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرٹیل کر بھی لیں تب بھی پاکستان اس وقت مسائل میں ہے. بٹ جو دوسری طرف کا آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی برآمدات آج تک ڈپریسیشن سے یا ڈی ویلیویشن سے کب بڑھ گئی ہیں؟ 100 سے 225 روپے کا ہو گیا. جو تحریک انصاف کے دور میں بھی کوئی 24 ارب ڈالر سے بڑھ کر 29-30 ارب ڈالر گئی, اس میں بھی پرائسنگ فیکٹر بہت بڑا تھا, والیوم فیکٹر سے زیادہ پرائسنگ فیکٹر تھا. تو کہاں پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے؟ کون سی پاکستان کی برآمدات بڑھ گئی ہیں؟ بنگلہ دیش کی دیکھیں نا, 5.5 ارب ڈالر دسمبر, 5.25 ارب ڈالر نومبر, وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. کل وہ ایک دوست نے بڑی اچھی مثال دی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ روپیہ کو صحیح مارکیٹ رکھنا اس دانت کو برش کرنے کے برابر ہے. آپ کی ڈینٹل ہیلتھ اسی وقت رہے گی جب آپ برش کریں, لیکن اگر آپ اس کے بعد بلوں کو اپنے منہ پہ مارتے ہو تو دانت تو زخمی ہو جائیں گے نا. آپ جا کر اس میں دیکھیں, کبھی آپ گیس بند کر دیتے ہیں, کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ اور جسے مسائل کرتے ہیں. تو یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی اگر ہونی چاہیے. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا قیامت آ جاتی ہے اگر ہم ایک فری مارکیٹ ریٹ رکھ لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا. اور اس وقت جب کیا, اور اس وقت آپ نے رکھا ہے نا, اس وقت آپ نے 227 رکھا ہوا ہے, تو کیا ڈالر 227 کا ہو گیا ہے؟ تو ڈالر اس وقت 260 کا نا. اس وقت کہیں آپ سونا خریدنے جاتے ہیں, ڈالر 272 روپے کا ہے. آپ دیگر چیزیں خریدتے ہیں, جو امپورٹر 224 میں 225 میں بھی امپورٹ کر رہا ہے, جب وہ بیچنے کو اپنی چیزیں آتا ہے تو وہ 260 کے حساب سے بیچ رہا ہے, کیونکہ اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ وہ ہے. اس کے بعد آپ نے جو اسپیکولیٹو ڈالر کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کر دی ہے. یہ سب مسئلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 200 سال سے اکنامکس پروفیشن آپ کو ایک چیز بتاتا ہے, وہ تو فائدہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک اور جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ جی ہماری کیونکہ بہت لیکوڈ مارکیٹ ہے نہیں, تھن مارکیٹ ہے بالکل تھن, اور اب کیونکہ گرے مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس کا جانا پاکستان میں عام طور پر جب پیدا ہو جائے ایک مارکیٹ, تو جیسے اون منی پیدا ہو گیا گاڑیوں پہ جاتا بڑا مشکل سے. اب آپ 250 کریں گے انٹر بینک میں تو 280 کا ہو جائے گا اوپن مارکیٹ میں.
دیکھیں ایک تو اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے مثال کے طور پر امپورٹ سلو کرے ہوئے ہیں, امپورٹ کی ڈیوٹیاں نہیں کھول رہے, امپورٹ کی ایسیاں نہیں کھول رہے, معاف کیجیے, تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ اوپن پورس بارڈرز ہیں, مثال کے طور پہ اگر LED لائٹس کی آپ امپورٹ نہیں کرنے دے رہے پورٹ سے, تو LED لائٹ جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ سے آ جاتی ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے, تو ایک ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے بٹوین اوپن مارکیٹ اینڈ دی انٹر بینک ریٹ. لیکن اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جب آپ فری کر دیں گے تو ضروری بڑھ جائے گا. انفیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن آپ کا IMF سے ایگریمنٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو لگے گا کہ اب ہم ڈیفالٹ کے رسک سے پیچھے چلے گئے ہیں, تو جو ڈیمانڈ فار ڈالر ہے فار سیفٹی اینڈ سیکیورٹی وہ خود بخود کم ہو جائے گی. دیکھیں ہم پاکستانی لوگ بہرحال پاکستان میں پیسے چاہیے, کتنے دن تک ہم ایکسپورٹر جو ہے وہ پیسے باہر رکھ سکتا ہے, کتنے دن تک وہ ریمیٹنس نہیں کرے گا, تو ایونچولی ہم کو پیسے چاہیے. اگر ہم نے ڈالر خرید کے رکھ لیے ہیں تو کل ہم چاہیں گے کہ وہ کھلے کرائیں روپے میں, تاکہ ہم زمینیں خرید سکیں, ہم بزنس کر سکیں, سرمایہ کاری کر سکیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں پریشان ہونے کی بات ہے, فکر مند ہونے کی بات ہے. ہم اپنے کام کر لیں, ہم ڈیفالٹ رسک کو کم کر لیں, باقی مسئلے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ویسے پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سینیریو میں, کیونکہ آپ نے بھی ریسنٹلی ڈیل کیا, یہ جو کمٹمنٹ تھی دوست ممالک کی طرف سے آپ کے ٹائم میں ہو گئی تھی, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بس ابھی آ رہے ہیں پیسے, وہ آ نہیں رہے ہیں, تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دوست ممالک کا بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ چل گیا ہے کہ بھائی پتہ نہیں پاکستان واپس دے گا نہیں دے گا, یا پھر IMF کے پروگرام میں جائے گا تو پیسے دیں گے, کیا ہے؟ دیکھیں UAE نے کہا تھا کہ وہ 2 بلین انویسٹ کرے گا, اور وہ انہوں نے کمٹمنٹ IMF کے ان کے ڈائریکٹر نے IMF کے بورڈ میں دی تھی کمٹمنٹ, ہمیں نہیں دی تھی کمٹمنٹ, ہمیں تو دی تھی ظاہر ہے, لیکن ادھر بھی دی ہوئی تھی. اسی طرح قطر نے اور سعودی عرب نے کہا تھا, اور میرے خیال سے وہ $1 بلین کے لیے سعودی عرب نہیں بھاگے گا. اس کے وہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ اگر ڈیفالٹ رسک بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن آپ جا کے ان کو کوئی چیز بیچیں. میرے خیال سے اگر ہم یہ اچھی طرح یہ قطری جو ہمارے پلانٹس لینے کے لیے اگر موڈ میں ہیں, تو ان کو جا کر آپ بیچیں تو میرے خیال سے بک سکتا ہے. پلانٹ تو بک جائے گا, مگر آپ نے کہا تھا نا سیکنڈری مارکیٹ سے بھی شیئرز وہ خرید سکتے ہیں. وہ UAE والوں تو 227 روپے پر آ کے UAE خریدے گا, جب انہیں پتا ہے مارکیٹ کا ریٹ 260 ہے, وہ اپنے ڈالر لائے گا 227 روپے کے ریٹ پر ریٹرن آ جائیں گے. آپ کے میرا نہیں خیال ہے, مگر وہ تو پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں نا. مطلب اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے 227 ہی رکھنا ہے, ضدی کرنی ہے, تو پھر آپ جو فیئر مارکیٹ ویلیو اگر کسی مطلب ایک شیئر کی قیمت 100 روپے, تو پھر آپ اس کو 90 روپے میں دے دیں گے, مثال ہے کیا, ٹھیک ہے, تو بات تو وہی ہو جاتی ہے. وہ یا تو اس طرح ریٹ کم کرا لے گا, اور ویسے بھی یہ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز تو شاید کرنی ہی پڑے گی ایکسچینج ریٹ کا, IMF, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. مگر اگین جو دوسری طرف کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفلیشنری ہے بہت زیادہ, جب بھی آپ کا ایکسچینج ریٹ گرے گا, آپ کا روپیہ گرے گا, تو ایک سائیکل میں پھنس گیا ہے پاکستان. آپ روپیہ گرائیں گے اور مہنگائی آئے گی, اور مہنگائی آئے گی, آپ کو اور روپیہ گرانا پڑے گا. تو ایک سائیکل ہے جو رکے گا نہیں, تو اس کو روکیں کیسے؟ اچھا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تھوڑی سی انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کور انفلیشن بڑھ جاتا ہے, جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب یہاں پہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو انفلیشن آ جاتا ہے, تو وہ جو آپ کا ریئر کا فائدہ تھا وہ لانگ ٹرم میں دھل جاتا ہے. یہ بات بھی ایک دم درست ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ڈی ویلیو کرتے ہیں مثال کے طور پر مارکیٹ ویلیو پہ, اور آپ اس کے بعد اگر ڈیفالٹ رسک کم کر دیتے ہیں, جب ڈیفالٹ رسک کم کر دیں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت 3 ڈیمانڈ ہیں ڈالر ہیں. ایک تو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ ہے, آپ کو کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے. ایک آپ کی اسپیکولیشن ڈیمانڈ ہے, کیونکہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر اور اوپر جائے گا. اور تیسرا اسٹور آف ویلیو ڈیمانڈ ہے, کہ آپ زمین نہیں خرید رہے, سونا نہیں خرید رہے, ڈالر خرید رہے ہیں کہ سیفٹی, خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا ہے, ڈالر کی ویلیو تو اپنی مستحکم رہے گی. جب آپ رسک کم کر دیں گے انفلیشن کا, ڈیفالٹ کا, ایک دم اس کو نیچے لے آئیں گے, تو یہ ٹرانزیکشن تو ڈیمانڈ رہے گی, لیکن آپ کی یہ والی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی, اسٹور آف ویلیو. تو جب ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی روپے میں استحکام آئے گا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ روپے میں استحکام نہیں آئے گا. لیکن منحاص القوم نہ ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے, اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو ترجیح دینی ہے, اور اس کی پالیسیز کو ترجیح دینی ہے. یہ کرنا ضروری ہے. ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہیں, اور یہ پالیسی بھی آپ نے شروع کی تھی, یہ ڈار صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ ہے امپورٹس کو کرٹیل کرنا, جس کی وجہ سے ایکسپورٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی امپورٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. اور وہ اس حد تک پہنچ گئی یہ بات کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے, دوسری انڈسٹریز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری کہہ رہی ہے. تو اس طرح کنٹینیو کر سکتی ہے اکانومی؟ دیکھیں کچھ عرصے تک تو یہ کر سکتے ہیں, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ورنہ آپ یہ مینوفیکچرنگ کو ڈسٹروائے کریں گے یہاں پہ, اور مینوفیکچرنگ اور کم ہو جائے گا. اور اگین پاکستان میں کیونکہ پورس بارڈرز ہوتے ہیں, تو اگر را مٹیریل نہیں آ سکتا تو فنش گڈس تو آ سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ دوائیوں کے APIs کو نہیں آنے دیں گے تو شاید APIs نہ آئے گا, لیکن افغانستان سے یا دوسرے جگہوں سے, دبئی وغیرہ سے آپ کی فل دوائیاں تو آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ بہت لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اس زمانے میں ہم نے کیا تھا کہ 84-85 2 کسٹم کے چیپٹرز تھے, اور ہر ہفتے اس کو ریویو کرتے تھے,
لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس ڈالر ہی نہ ہو تو پھر اس کے پاس کبھی کبھی آپ کو یہ کرنا مجبوری بھی ہوتی ہے. مگر یہ شارٹ ٹرم پالیسی کہیں ہمیں برآمدات میں لانگ ٹرم نقصان تو نہیں پہنچا دے گی؟ دیکھیں ایونچولی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ کو کسٹم ڈیوٹیز کم کرنی ہوں گی، اور جب تک کہ آپ کسٹم ڈیوٹیز نہیں کم کریں گے پاکستان میں، جس سے کہ پاکستانی مارکیٹ میں بیچنے کا نفع کم نہیں ہوگا، آپ کے لوگ ایکسپورٹ کی طرف نہیں جائیں گے.